شب براءت یعنی آزادی کی رات، آگ سے آزادی، جہنم سے آزادی، بخشش کی رات، دعا کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، ایک دوسرے سے حقوق معاف کروانے کی رات ہے اور ایک دوسرے سے غلطیوں کی معافی کروا کر بخشش کا ذریعہ بنانے کی رات ہے۔ اس رات کو ہرگز ضائع مت کریں۔ عبادت کی رات ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جلیل القدر تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس رات کو عبادت کرتے، مسجدوں میں قیام فرماتے، لہٰذا آپ اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان بقیع شریف تشریف لے گئے اور واپسی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس رات کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب نصف شعبان کی رات کو پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ اور اس کی بکریوں کی تعداد نہیں بلکہ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بھی نہیں بلکہ لأکثر من عدد، اس سے بھی زیادہ وہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اتنی بخشش والی رات میں بھی اگر کوئی محروم رہ جائے تو یقیناً وہ محروم ہی ہے۔ یہ رات دعا کی رات ہے۔ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان 5 راتوں میں کوئی دعا مسترد نہیں کی جاتی۔ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ایک شب جمعہ، ایک رجب کی پہلی شب، ایک شعبان کی 15ویں شب اور ایک عید الفطر کی رات اور ایک عید الاضحیٰ کی رات۔ اور یہاں پر اس مرتبہ ایک بڑی خوبصورت اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شب جمعہ اور شب براءت دونوں ایک ہی رات میں آ رہی ہیں، تو جن راتوں میں دعا قبول کی جاتی ہے، مسترد نہیں ہوتی، 2 راتوں کا اجتماع اس مرتبہ ہو رہا ہے، تو جتنا ہو سکے، جتنی دعائیں مانگ سکیں، جتنا رب سے مانگ سکیں مانگتے رہیں کہ رب کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں، رب کی عطا میں کوئی روکنے والا نہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، نصف شعبان کی رات آتی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہ رات آئے تو اس کی رات میں قیام کرو یعنی عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے اور وہ فرماتا ہے، کیا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں؟ کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا ہے کوئی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں کلام فرماتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا کوئی طلبگار ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی یہ ندا کب تک جاری رہتی ہے؟ حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، نماز فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ تو اس رات کو دعائیں ضرور کریں، دنیا جہاں کی جو خیر اپنے رب سے مانگنی ہے وہ اس رات میں ضرور مانگیں۔ ایک دعا بڑی خوبصورت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اور اسی طرح یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اور میرے فلاں رشتہ داروں کو ایمان و عافیت والی، صحت و سلامتی والی، خوشیوں اور خوشحالی والی، اپنی رضا اور بندگی والی لمبی زندگی عطا فرما، اور اسی حالت میں مجھے دنیا سے اٹھانا۔ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اس رات میں حقوق العباد کا معاملہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے کیونکہ بخشش کی رات ہے۔ اس بخشش کی رات میں بھی حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین طور پر سامنے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معجم کبیر کی روایت ہے، اس رات شعبان کی 15ویں شب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خاص نظر رحمت فرماتا ہے، تو مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو چھوڑ دیتا ہے، انہیں مہلت دیتا
ہے اور فرمایا کہ جو کینے والے حسد والے لوگ ہیں انہیں ان کے حسد کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی حسد کو چھوڑ دیں۔ تو آپس میں حسد، کینہ، دشمنی، عداوت یہ والے جو لوگ ہیں ان کا معاملہ بڑا سنگین ہے کہ ان کی بخشش کو اس رات بھی روک دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کی روایت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ عبادت کی رات ہے، یہ دعا کی رات ہے اور بخشش کی رات ہے، لہٰذا یہ رات عبادت میں گزاریں، دعا میں گزاریں اور بخشش کی دعا بھی کریں۔ بخشش کی راہ میں جو رکاوٹ ہے اسے بھی دور کر دیں۔ اس میں عاریہ شراب، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو دکھ دینے والا، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا، لوگوں کو قتل کرنے والا، اسی طرح اپنے دل میں مسلمانوں کا کینہ، حسد، بغض رکھنے والا، گناہوں سے توبہ کریں۔ جس کی بھی حق تلفی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، اس سے باقاعدہ معافی مانگیں تاکہ وہ معاف کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔